بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے حیات و خدمات، خاص طور سے حدیث کے حوالے سے ان کی کیا خدمات ہیں، اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اصل میں اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ آج کے زمانے میں جو ہے اکثر جو ہے کالج اور اس کے طلباء جو جدید علوم سے آراستہ یہ ہیں، وہ یوٹیوب اور دیگر جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور علم کی گہرائی تک اترے ہوئے نہیں ہیں، تو امام اعظم یا تقلید کے اوپر جو ہے وہ بہت جلد جو ہے بعض لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ بہک جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے امام اعظم ابو حنیفہ پر خاص طور سے اور دیگر ائمہ پر جو ہے بالعموم جو ہے وہ تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں، اب بالکل ان کو جو ہے اپنے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ اکابر کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے، خاص طور سے تقلید کے حوالے سے کہ حنفیہ یا دیگر جو امام شافعی، امام احمد حنبل اور امام مالک ان کے جو تقلید کرنے والے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ان کی تقلید اور ائمہ کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تھا کہ گفتگو کی بھی گئی تھی، لیکن خاص طور سے چونکہ نشانہ اور ٹارگٹ امام ابو حنیفہ کو بنایا جاتا ہے اور آپ کے شاگردوں کو، تو اسی پر جو ہے یہ باتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بہت سے ویڈیوز جو ہے اس سلسلے میں بنائے جا چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہم نے رکھا ہے امام ابو حنیفہ اور فن جرح و تعدیل۔ یہ جرح و تعدیل یہ حدیث کا ٹرمز ہے کہ کون سی حدیث جو ہے صحیح ہے، کون کس درجے پر ہے، اور اس کی چھان پھٹک اور اس کے رجال کی تحقیق، یہ سب جو ہے وہ ایک فن سے جو ہے متعلق ہے جس کا نام جو ہے فن جرح و تعدیل عام طور سے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس فن میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی کوئی مقام ہے، کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس فن سے بالکل نابلد تھے۔ اس سلسلے میں جو ہے کچھ باتیں ہوں، کچھ باتیں پڑھی بھی جائیں حوالے کے ساتھ، تو بات سامنے آ جائے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی تصنیفات، بہت زیادہ تصنیف نہیں ہے۔ ایک تصنیف تو الفقہ الاکبر کے نام سے ہمارے پاس ہے، اور العالم والمتعلم اور وصایا اور مکاتب وغیرہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور براہ راست آپ کی کوئی تصنیف جو ہے اس وقت شاید کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کے جتنے علوم اور یہ ہیں جو فتاوی وغیرہ جو ہم تک پہنچے ہیں اور جو ہم حنفی کہلاتے ہیں، یہ کارنامہ اصل میں ان کے شاگردوں نے، خاص طور سے امام ابو یوسف اور امام محمد نے انجام دیا۔ بہت کتابیں انہوں نے لکھی، اب بعد کے جیسے حنفی ہوتے گئے ان کو وہ تحقیق کر کے جو ہے یہ علوم سینہ سے جو ہے یہ حنفیوں کا وہ پھر منتقل ہوتا گیا، اور بعد میں تو بہت کتابیں لکھی گئیں جو حنفیہ کی کتابیں وہ مشہور۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے کہ حنفیہ کی مراجع کتابیں، اس میں آپ دیکھیں تو وہ معلوم ہو جائے اس سلسلے میں کیا ہے۔ اور یہ بات کوئی یہ نہیں ہے کہ کتابیں امام اعظم کی جو ہے کیوں ہو گئی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کتب تاریخ میں آپ دیکھیں کہ امام اوزاعی جو اسی دور کے تھے، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، حشیم، عبداللہ ابن مبارک، یہ ان لوگوں نے بھی حدیث و فقہ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی تھیں، لیکن آج وہ سب جو ہے وہ ناپید ہیں، وہ ملتی نہیں ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں اب آگے کی بات دیکھیے کہ حدیث کی جرح و تعدیل میں ماہرین فن نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ان پہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ حدیث میں وہ کچھ نہیں ہے، حدیثیں ان تک پہنچی نہیں تھی، وہ رائے سے اہل الرائے سے مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اپنی رائے سے بات کر گئے، ان تک زیادہ حدیثیں تھی نہیں ان کے پاس، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حنفیہ ہو یا کوئی دیگر ہے، ان تک کوئی حدیثیں چھوٹی نہیں ہے۔ وہ تو امام بخاری، امام مسلم بعد کے ہیں، یہ لوگ تو پہلے کے ہیں، ان تک تمام۔ اگر انہوں نے کسی حدیث کو تو وہ یہ نہیں کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں تھی، انہوں نے اس حدیث کو لی نہیں، یہ دو الگ حدیث پہنچی تھی لیکن اس کو ترک کی، اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث لی ہے، تو اس حدیث کو چھوڑنے کا انہوں نے ریزن بھی بتایا، اس کو پڑھے، اس کو کیوں چھوڑا، یہ ناسخ و منسوخ کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی، بالکل جہالت پر مبنی یہ بات ہے۔
تو یہ دیکھیے کہ فنہ و جرح و تعدیل کے جو ماہرین ہیں یہ بڑے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو انہوں نے امام اعظم حنیفہ کو جگہ دی ہے، ان کے اقوال کو قبول کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام احمد، امام بخاری، ابن معین اور ابن مدینی کے اقوال کو قبول کیا ہے۔ یہ آپ کی عظمت و سیادت اور وسعت علم پر بڑی شہادت ہے کہ جرح و تعدیل میں بھی امام اعظم حنیفہ کا بلند مقام ہے۔ امام ترمذی نے کتاب العلل جامع ترمذی میں امام اعظم کا قول فضل عطا بن ابی رباح اور جرح جابر جعفی میں پیش کیا کہ دیکھیے کہ امام اعظم کا یہ قول کتنا یہ ہے کہ وہ کون، وہ ضعیف ہے کہ نہیں ہے، یہ راوی فلاں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی شہادت کے طور پر امام اعظم حنیفہ کا قول کو لایا جاتا ہے۔ اور کون لاتے ہیں؟ محدث۔ امام ترمذی کا کیا چھوٹا موٹا مقام ہے؟ امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ابو سعد سغانی نے امام اعظم کی خدمت میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ امام سوری سے حدیث لینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثقہ ہیں، ان کی احادیث لکھو سوائے احادیث ابن اسحاق عن الحارث اور احادیث جابر جعفی کے۔ جواہر مزعیہ جلد 1 صفحہ 30 سے لے کر 32 میں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا جلک بن حبیب قدری عقیدہ رکھتے تھے۔ مطلب یہ بالکل اسماء الرجال میں یہ دیکھیے کہ ان کے ماہرین جو ہے جرح و تعدیل کرتے وقت امام اعظم کا حوالہ پیش کر رہے کہ فلاں جو راوی ہے اس کا لیا جائے کہ نہیں، تو امام اعظم فرما رہے کہ فلاں جو راوی ہے اور اس کو لینے میں آتا ہے، اس لیے قدری عقیدہ رکھتے تھے۔ فرمایا زید بن ایاز ضعیف ہیں۔ امام اعظم کا یہ سب قول امام ماہرین جرح و تعدیل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ امام سفیان بن اوینا نے فرمایا کہ میں کوفہ پہنچا تھا تو امام اعظم نے میرا تعارف کرایا اور توثیق کی، جس سے لوگوں نے میری حدیث سنی۔ اب دیکھیے جا کر کہ کتب حدیث میں یہ امام سفیان بن اوینا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تعارف جو ہے امام اعظم نے کرایا، تب میری بات کی جو ہے لوگوں نے تصدیق کی اور توثیق کی۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ حافظ حماد بن زیاد جیسے محدث جلیل نے فرمایا کہ حافظ عمرو بن دینار کی کنیت ابو محمد سب سے پہلے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ ہی سے معلوم ہوئی، ورنہ صرف ان کے نام سے جانتے تھے۔ اب بتائیے حافظ ابن زیاد جو ہے یہ بہت محدث جلیل ہیں، یہ قول لا رہے امام اعظم ابو حنیفہ کا حدیث کے مطلب کسی راوی کا یہ نام بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے کے طور پر امام اعظم کا قول لاتے ہیں۔ آپ اس سے مطلب مقام حدیث میں متعین کر سکتے ہیں۔ وہ جو شخص کہتا ہے کہ امام صاحب کو جو ہے وہ حجام سے جو ہے ایک حدیث ملی تھی، بس باقی وہ سب انہوں نے اپنے سے تمام 12 لاکھ سے اوپر جو مسائل ہے انہوں نے گڑھ لیا۔ یہ کیسی یہ بے تکی اور جہالت پر مبنی باتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ خدا عمرو بن عبید پر لعنت کرے کہ اس نے کلامی مسائل سے فتنوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ سب حدیثوں میں یہ سب نام آتا ہے اسماء الرجال میں، اور اس کا جو ہے اب دیکھیے کہ امام اعظم پر جو ہے جہمی ہونے کا اور مرجی ہونے کا وہ الزام عائد کیا، حد ہے کہ امام بخاری جیسے جید محدث نے بھی یہ الزام عائد کر دیا۔ بس وہ سنی سنائی بات تھی، لوگوں نے اڑا رکھے، معتزلہ نے اڑا رکھا تھا، ان کو ہی انہوں نے امام بخاری نے درج کر دیا۔ جبکہ دیکھیے کہ خود امام اعظم حنیفہ وہ فرما رہے ہیں، وہ جہمی کا جو بانی تھا جہم بن صفوان کے بارے میں، کہ فرمایا خدا جہم بن صفوان اور مقاتل بن سلیمان کو ہلاک کرے، ایک نے نفی میں افراد کی، دوسرا تشبیہ میں حد سے بڑھ گیا۔ یہ دو فرقے کا بانی تھا یہ دونوں، امام اعظم ان دونوں میں سے کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اہل سنت والجماعت امام اعظم حنیفہ کو مانتا اور ان کو یہ مقام و مرتبہ دیتا۔ ان کو سب لوگ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ہے نا، اہل سنت میں سے جو بھی ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقام و مرتبے کو پہچانے گا اور ان کا ادب و تعظیم کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ تو وہ کیا وہ جہمی تھے، وہ مرجی تھے؟ تو اس سے امام بخاری کی وہ بات خود بخود جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ ان پر جو یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں دوسری کتاب میں وہ لکھ ڈالی امام اعظم حنیفہ کے تعلق سے، تو اس پر بات تو ہوگی بعد میں انشاءاللہ کبھی۔ یہاں جو ہے وہ صرف وہ دیکھا جائے کہ حدیث میں جو ہے امام اعظم کا کیا مقام و مرتبہ رہا ہے۔ فرمایا حدیث کی روایت کسی سے اسی وقت درست ہے کہ امام اعظم کا قول ہے۔
یہ دیکھیے کتنی شرط انہوں نے ہارڈ جو ہے وہ شرط عائد کی ہے، اور کس طریقے سے وہ حدیثیں لیتے تھے۔ حدیث کی روایت کسی سے اسی وقت درست ہے کہ جس وقت سے سنی روایت کے وقت تک برابر اس کو یاد رکھا ہو، بیچ میں کہیں بھولا نہ ہو۔ اگر بھول گیا پھر بعد میں اس نے اس کو یہ کیا نا، ریوائنڈ کیا، تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں لی جائے گی۔ یہ بہت سخت ہے۔ دیگر جو بڑے بڑے جو محدثین ہیں ان کے یہاں بھی یہ جو ہے یہ شرط نہیں ہے، لیکن امام اعظم کی یہاں شرط ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں جو خاص طور سے امام اعظم کو حدیث کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ لان تان اور متون کرتے ہیں، ان کو اس پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، اور نئے سرے سے جو مطالعہ شروع کرنا چاہیے امام اعظم کے متعلق، اور مستند کتابوں سے۔ امام صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ خبرنا وغیرہ سے روایت کیسی ہے، فرمایا کچھ حرج نہیں، کر سکتے ہیں ایسی روایت۔ محدث جلیل ابو ختن نے امام صاحب کا قول بطور سند پیش کیا کہ شیخ کو حدیث سنا کر بھی حدیثنی سے روایت کر سکتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سراویل پہننے کی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انسان العین فی مشایخ الحرمین میں اپنے استاد الاساتذہ محدث عیسیٰ جعفری مغربی متوفی 108 ہجری کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک ایسی مسند تالیف کی ہے جس میں اپنے سے امام صاحب تک اسناد کا سلسلہ ملایا ہے، اور اس سے لوگوں کی یہ بات قطعاً غلط ہو جاتی ہے کہ حدیث کا سلسلہ آج تک متصل نہیں رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے سلسلہ حدیث کی سند کو متصل ثابت کرنے کے لیے دلیلی امام اعظم کے سلسلہ سند کے اتصال کی دی ہے، جس پر شاہ صاحب کو بڑا اعتماد تھا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام اعظم کا حدیث میں، وہ حدیثیں نہیں جہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کوئی چھوٹا موٹا مقام ہے کہ وہ جو ہے ایک سلسلے کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اس کے حوالے سے امام اعظم کی کو جو ہے وہ سند پہ پیش کر رہے ہیں۔ امام ذہبی نے مناقب الامام الاعظم میں لکھا ہے کہ امام صاحب سے محدثین و فقہا کی اتنی بڑی تعداد نے حدیث کی روایت کی ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں 100 کے قریب کبار محدثین کے نام گنائے ہیں۔ مطبوعہ جامع المسانید 2 جلد میں سینکڑوں محدثین کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں، جن میں اکثر وہ ائمہ حدیث و جبال علم ہیں جو اصحاب سیاہ ستہ دوسرے بعد کے کبار محدثین کے شیوخ و اساتذہ حدیث ہیں۔ علامہ شعرانی نے بڑے فخر و مسرت کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کے صحیح نسخوں کی زیارت و مطالعہ سے مشرف ہوئے، جن پر حفاظ حدیث کے توثیقی دستخط تھے، جن کی اسناد بہت عالی اور رجال سب ثقہ ہیں۔ اب بتائیے کہ کن کن کا حوالہ پیش کیا جائے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اصل میں جو یہ صحیح بخاری کا یہ مقام کا تمام کتابوں سے مراد یہ علماء نے جو باتیں لکھی اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ تمام کتابوں میں جو بخاری شریف کو اونچا مقام ہے تو یہ پہلے کی کتب پر نہیں ہے۔ بخاری شریف کے بعد جتنی تصنیفات ہوئی اس عہد میں کی ان میں سب سے جو ہے صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ آپ متقدمین ائمہ مجتہدین نے جو مسانادی موطا تصنیف کی ہے نا، مستند جو ہے وہ ہے، اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ مختلف صورتوں میں جو موجود ہے اس پر جو ہے اس کو افضلیت امام بخاری شریف کو حاصل ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ علماء نے تو کہا کہ نہیں، یہ جو افضلیت ہے یہ بخاری شریف کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں یا اس کے بعد کی جو کتابیں اس پر جو ہے اس کی برتریت ہے، اس سے پہلے کی کتب پر نہیں۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی بنیادی تو وہ سب کتب ہے، وہی سب ائمہ ہیں اور وہی شیوخ ہیں جن سے جو ہے امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ علامہ محمد زاہد کو کوثری نے لکھا کہ امام اعظم کے مسانید کو محدثین سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے۔ اب بتائیے کیا یہ تھا کہ محدثین اس کو رکھتے تھے اپنے ساتھ میں؟ وہ کوئی بس یوں ہی تھی، بے تکی سی بات تھی یا بے سند وہ تھی؟ مسانید امام اعظم میں احادیث احکام کا بہترین ذخیرہ ہے جن کے رواة ثقہ فقہ محدثین ہیں۔ امام صاحب کی رویت صحابہ پر اتفاق اور روایت میں اختلاف ہے،
اور علامہ ابن عبدالبر مالکی جیسے اکابر نے بھی امام صاحب کی روایت یعنی صحابی اپنی کتاب جامع البیان العلم و فضلہ باب فضل العلم صفحہ 45 جلد 1 میں نقل کی ہے، جو اہل علم میں بہترین معتمد و مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ علام الموقعین میں ہے کہ دین، فقہ اور علم امت میں اصحاب ابن مسعود، اصحاب زید بن ثابت، اصحاب عبداللہ بن عمر اور اصحاب عبداللہ بن عباس کے ذریعہ پھیلا ہے۔ اکثر لوگوں کا علم انہی 4 اصحاب سے ماخوذ ہے۔ اہل مدینہ کا علم جو ہے اصحاب زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر سے، اہل مکہ کا صحاب عبداللہ ابن عباس سے اور اہل عراق کا صحاب عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہ دوسری روایتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ کا علم کہاں سے ہوا، تو آپ نے کہا کہ ہمیں تو اصحاب عبداللہ ابن مسعود اور اصحاب حضرت علی ان لوگوں سے یہ ہم تک علم پہنچا ہے۔ اور یہ تاریخ، کتب تاریخ میں بھی دیکھیں عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ مکہ چلے گئے تھے، وہاں تو ظاہر ہے وہاں ان کا علم پہنچا ہے نا۔ تو یہ اس وجہ سے تو کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن دلائل اور احادیث کا سب کے پاس جو ہے وہ دلیلیں ہیں، سند موجود ہے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے خاص طور سے احادیث احکام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں اور کون جو ہے امام جو ہے کون سی بات کرتا ہے اور اس کی دلیل میں وہ کون سی حدیثیں ہیں اس کے، وہ سب اس میں موجود ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ فقہ حنفی کی تدوین کسی 1-2 فرقے نے نہیں، جیسا ہم جانتے ہیں اس میں جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے ائمہ مجتہدین اور بڑے بڑے علماء و محدثین کی جو ہے وہ تعداد تھی۔ خاص طور سے 40 افراد ایسے تھے جو زمانے میں بالکل جو ہے وہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے، وہ شریک تھے۔ یہ انفرادیت صرف جو ہے فقہ حنفی کو حاصل ہے، کسی امام کے یہاں جو ہے اس طریقے سے فقہ کو جو ہے مدون نہیں کیا گیا کہ بالکل ایک کونسل ہوا وہاں پر وہ فیصلے کیے جائیں اور پھر جو ہے وہ بات جو ہے پھر وہ امت تک وہ آ گیا۔ اس لیے یہ جو ہے ظاہر ہے اس کے کتنی دلیلیں ہوگی، کوئی آدمی اپنی رائے سے کوئی بات کرے گا، وہ 40 آدمی کی جو کونسل اس کو پاس وہ کونسل کر دے گی وہ بات، اور وہ لکھ بھی دیا جائے گا اور لوگوں میں وہ چل بھی پڑے گا۔ اب بعد میں بھی یہ بات آئے گی کہ امام بخاری کے اکثر شیوخ کا جو ہے سلسلہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امام اعظم ہی تک پہنچتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ فقہ میں بلکہ حدیث میں بھی وہ بات جو ہے وہ پھر ایک دوسرا جب وہ بنایا جائے گا ویڈیو دوسرے ٹاپک کے حوالے سے، تو وہاں وہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ وہ لائی جائے گی۔ بعض مصنفین نے تصریح کی ہے کہ اگر سیاہ ستہ اور دوسری مشہور کتب حدیث میں سے امام اعظم کے تلامذہ کے سلسلہ کے احادیث و آثار کو الگ کر لیا جائے تو ان کے پاس 0 بچ جائے گا۔ یہ ہے مطلب حنفیہ کا، یہ امام بخاری کا اب دیکھیے وہاں پہ کہ اکثر جو ہے آپ کے شیخ اور وہ ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہی نکلیں گے۔ کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس نہ حدیث ہے نہ محدثین، اور بعض حضرات نے تو حضرت سفیان ابن عیینہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ امام اعظم کے فن حدیث میں شاگرد نہ تھے، جس پر خلافت عثمانیہ کے نائب شیخ الاسلام علامہ زاہد کوثری نے تانیب الخطیب میں ان کو جو ہے وہ لکھنا پڑا کہ جامع المسانید امام اعظم کی یہ دیکھی جائے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ سفیان بن عیینہ نے کس قدر کثرت سے امام اعظم سے حدیث کی روایت کی ہیں۔ اگر ان سے حدیث کا علم نہیں حاصل کیا تھا سفیان بن عیینہ نے تو پھر اتنی روایات کہاں سے آ گئی ان کی کتب میں اور مسانید وغیرہ میں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ جب تک ایک شخص کا ذکر شیوخ بخاری و مسلم میں ہے تو وہ محدث ہے اور اس کے شیوخ وہ تلامذہ میں محدثین، لیکن اگر وہ شخص امام اعظم یا ان کے اصحاب سے روایت کرے تو نہ اس کے شیوخ محدث کہلائیں نہ اس کے تلامذہ؟ یہ انصاف ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہے حنفی ائمہ کے ساتھ یہ محدثین نے یہ کیوں یہ خاص طور سے امام بخاری نے یہ رویہ اختیار کیا، واللہ عالم۔ امام اعظم کا طریقہ تدوین فقہ کے سلسلہ میں یہ تھا کہ دنیا اسلام کے سینکڑوں ہزاروں محدثین آپ کی خدمت میں حدیث و فقہ کی تحصیل کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان کی موجودگی میں حدیث احکام پر غور ہوتا تھا، ناسخ و منسوخ کی بھی پوری چھان بین ہوتی تھی
رجال پر بھی نظر ہوتی تھی، آثار صحابہ و فتاوا تابعین کو بھی دیکھا جاتا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کون کون سی احادیث کس کس طرح ہیں اور کس درجہ کے لوگوں میں متداول و معمول بہا رہی ہیں۔ خاص طور سے 10 شرکا 40 شرکا تدوین فقہ کی تو برسہ برس تک اسی خدمت پر صرف ہوئی۔ حافظ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ان سب امور کا ذکر پوری طرح کیا۔ یہ کتاب جو ہے دیکھنے کے لائق ہے۔ اس میں جو ہے کوئی امام جو ہے اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس میں وہ دلیل پیش کرتا ہے، وہ دلیلیں جو ہے ابن ابی شیبہ نے وہ پیش کیا اپنی مصنف میں۔ ظاہر ہے کہ جو روشنی فصل مسائل احکام میں پوری تفصیل سے مل سکتی تھی وہ ان کتابوں سے نہیں مل سکتی تھی، جن میں صرف احادیث مجردہ صحیحہ جمع کی گئیں۔ اس طرز کی علمی و حدیثی غراں قدر خدمت مصنف عبد الرزاق میں بھی تھی، اور امام زہری نے بھی اپنی تالیف میں احادیث نبویہ کے ساتھ صحابہ کے فتاوا و فیصلوں کو جامع الابواب کے نام سے جمع کیا تھا۔ احادیث مجردہ کی تحریک حافظ اسحاق بن راہوہ نے کی، جس پر سب سے پہلے امام بخاری نے عمل کیا، اور پھر دوسرے محدثین کا رجحان بھی اسی طرف ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں آثار و اقوال صحابہ و فتاوا تابعین اور اقوال و آرائے ائمہ مجتہدین کا اکثر و بیشتر حصہ سامنے سے ہٹ گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جمع حدیث کی مہم پر صرف ہمت کی، اپنے دور خلافت میں جا بازا احکام بھیجے کہ حدیث کے ساتھ آثار صحابہ کو بھی مدون کیا جائے، مگر چونکہ امام بخاری آثار صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جملہ بہت خاص ہے کہ امام بخاری آثار صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اب بتائیے کہ جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو بعد میں وہ اہل حدیث اور یہ کہتے کہ ہم سلفی ہیں، کیسے آپ سلفی ہیں کہ صحابہ کے عمل کو جو ہے آپ حجت ہی نہیں سمجھتے؟ ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں، حنفیہ تو بالکل آثار صحابہ کو کتاب الاثار نام سے بالکل کتاب موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف وغیرہ نے جو ان کو وہ جمع کتاب الاثار، کیا صحابہ کرام کے عمل کو بھی دیکھنا کہ انہوں نے اس چیز پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو باج الناس کی تعبیر سے مبہم و بے وقت بنایا۔ بقول حضرت الاستاذ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مذہب حنفی سے واقفیت ناقص ہونے کی وجہ سے بعض مسائل و آراء کی نسبت میں بھی غلطی کی۔ یہ علامہ کشمیری کی جو ہے یہ بڑوں پر جو ہے بڑے ہی تنقید کریں تو اچھا ہے۔ یہ تھا مقام و منصب جو ہے اس میں، حالانکہ بات تھوڑی ہی سے پیش کی جا سکی، اس سے کم از کم اتنا تو ذہن میں جو ہے وہ آ گیا ہوگا کہ امام اعظم حنیفہ کا بھی احادیث میں جو ہے بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری تو محتاج ہے امام اعظم کے، چونکہ آپ کے اکثر اساتذہ کا سلسلہ جو ہے امام اعظم ہی پر جا کے منتج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے فہم صحیح عطا فرمائے، اور ہم جو ہے امام اعظم اور دیگر ائمہ اور خاص طور تقلید کو بھی، اس کی بھی اہمیت کو سمجھے۔ آمین یا رب العالمین۔